نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. معزز حاضرین و خواتین، سورہ قیامہ کی ابتدائی آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات میں رب العالمین نے قیامت کے دن کی حقانیت اور اس کی سچائی کو بیان کیا ہے، اور جو چیز حق ہوتی ہے اسی کی قسم کھائی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قیامت والے دن کی قسم کھائی ہے اور قیامت کے دن کے واقع ہونے کو مسلم بتایا ہے۔ ہم سب کا ایمان 6 باتوں پر ہے: اللہ پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور تقدیر کے خیر و شر پر۔ یہ 6 ارکان ہیں۔ اگر ان 6 ارکان پر ایمان نہیں لایا گیا وہ آدمی کسی حال میں مومن اور مسلم نہیں ہو سکتا۔ ان 6 ارکان میں ایک رکن رکین آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے۔ اہل تقوی کا یہ وتیرہ اور طریقہ ہے کہ اہل تقوی آخرت کے دن پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اہل تقوی کی چند صفتیں بیان فرمائی ہیں کہ قرآن مجید یہ ہدایت والی کتاب ہے اہل تقوی کے لیے، تڑپ رکھنے والوں کے لیے۔ اہل تقوی وہ ہیں جو غیب پر، اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے لوگوں پر نازل کیا گیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ یہ صفت اہل تقوی کی بیان فرمائی،
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ اہل تقوی آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں آخرت کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، لہذا آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ انسان چند ادوار سے گزرتا ہے، انسان کی زندگی چند دوروں سے گزرتی ہے۔ ایک دور ماں کا پیٹ ہے، مختصر زندگی ہے، 6 مہینے 9 مہینے کی زندگی ہے۔ آدمی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اور انسان کی جسامت ان 6 اور 9 مہینے میں جو کچھ بنتی ہے وہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ یہ بہت چھوٹی عمر ہے، 6 مہینے یا 9 مہینے یہ بہت چھوٹی مدت ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور مدت ہے کہ آدمی کو موت زندگی ملتی ہے، آدمی یہ دنیا دیکھتا ہے اور اس دنیا کے اندر انسان کا جسم بڑھتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، اور یہ زندگی پہلی زندگی سے بڑی اور طویل ہے۔ کسی کو 30 سال کی عمر، کسی کو 40-50 سال کی عمر، اور کسی کو 60-70 اور 80 سال کی عمر ملتی ہے۔ اور یہ وہ زندگی ہے کہ انسان کا جسم پروان چڑھتا ہے، بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے اور لڑکپن میں پہنچتا ہے، جوان ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد بڑھاپے کی منزل طے کرنے لگتا ہے۔ تو یہ جو زندگی ہے یہ طویل زندگی ہے، اور یہی زندگی بڑی اہم ہے، کیونکہ اس زندگی کے اوپر آخرت کے فیصلے ہیں۔ آخرت کے فیصلے اسی زندگی پر ہیں جہاں انسان اچھے اور برے کام کرتا ہے، نیکی اور بدی کرتا ہے، اور اسی زندگی کے فیصلے آخرت میں ہونے والے ہیں۔ اور تیسرا جو دور ہے وہ قبر اور عالم برزخ کا دور ہے۔ یہ بھی بڑا طویل دور ہے، یہ قیامت قائم ہونے تک ہے۔ قبر میں پہنچائے جانے سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کا یہ دور ہے، یہ بہت طویل دور ہے۔ جو قبر اور عالم برزخ ہے یہ دراصل آڑ ہے، پردہ ہے دنیا اور آخرت کے درمیان۔ جو چیزیں ہم دنیا میں محسوس کرتے ہیں وہ عالم برزخ کی چیزیں ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ عالم برزخ کی تفصیل آپ جانتے ہیں کہ جب میت کو دفنا دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے، قبر میں پہنچایا جاتا ہے، تھوڑی ہی دیر کے بعد 2 فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس مرے ہوئے انسان کو، جو ہماری نگاہ میں مرا ہوا اور میت ہے، اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور اس سے 3 سوالات کرتے ہیں، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آپ کا رب کون ہے۔ بندہ مومن یقین کرنے والا کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور پوچھا جاتا ہے کہ یہ اس شخصیت کے بارے میں کیا خیال ہے، یعنی ایک تصور دیا جاتا ہے اللہ کے رسول کے بارے میں، یا ایک روایت کے مطابق آپ کے نبی کون ہے پوچھا جاتا ہے۔ بندہ مومن کہتا ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور تیسرا جو سوال ہے دین کے تعلق سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا دین کیا ہے۔ بندہ مومن کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ 3 سوالات مومن اس کا جواب دیتا ہے۔ رہا جو آدمی شک کی زندگی گزارتا ہے، جو کفر کی زندگی گزارتا ہے، جب اس سے یہ 3 سوالات کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو بجائے جواب دینے کے وہ ہا لا ادری کہتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں وہی کچھ کہتا تھا جو دنیا کے لوگ کہتے تھے۔ اس طرح وہ جواب نہیں دے پائے گا۔ اور ایک خاص بات یہ ہے قبر کے تعلق سے، قبر زور سے دباتی ہے، زور سے دباتی ہے، ادھر کی پسلی ادھر، ادھر کی پسلی ادھر کر دی جاتی ہے، قبر زور سے دباتی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے انتقال پر اللہ کا عرش ہل گیا اور ان کے انتقال کے اوپر 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر معمولی ان کی جنازے میں پنجوں کے بل چل رہے تھے فرشتوں کی بھیڑ کی وجہ سے، لیکن سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اتنی عظیم الشان شخصیت، ان کو بھی ان کی قبر نے زور سے دبایا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین فرماتی ہیں کہ یقیناً قبر کا دبانا برحق ہے، اگر کسی کو قبر نہ دباتی تو حضرت سعد بن معاذ اس لائق تھے کہ ان کو قبر نہ دباتی۔ معزز حاضرین، اتنا ہی نہیں، عالم برزخ میں مومن کے لیے کہا جاتا ہے، جب مومن جواب دیتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ اس بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو، اور اس کے لیے جنت کے سے ہوائیں آتی ہیں اور خوشبو آتی ہے۔ جو آدمی شک کی زندگی گزارتا ہے، کافر ہوتا ہے، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو اور جہنم کی کھڑکی کھول دو، چنانچہ جہنم کی طرف سے اس کی شعاعیں اور اس کی لپیٹ اس کو محسوس ہوتی ہے اور دھواں محسوس ہوتا ہے۔ عالم برزخ یہ طویل زندگی ہے، آدمی کو قبر میں دفنانے کے بعد سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کی یہ زندگی ہے، اور اس کے بعد ایک مرحلہ ہے جس مرحلے کو ہم یوم آخرت کہتے ہیں، آخرت کا دن کہتے ہیں، اور آخرت کے دن کا آغاز حقیقت میں موت سے شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مر جائے اس کی قیامت اسی وقت سے برپا ہو گئی اور اسی وقت سے قائم ہو گئی۔ اور یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے یہ پہلی منزل ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر پہنچتے، قبرستان جاتے، زاروں قطار روتے، ان کے غلام ہانی ان کو اعتراض کرتے ہوئے کہتے کہ اے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، آپ کے سامنے جنت اور جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے، جہنم اور جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہوتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبرستان میں روتے ہیں۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے روحانی، بے شک یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں کوئی نجات پا گیا تو اس کے بعد کی ساری منزلیں آسان ہیں، اور اگر یہاں پر کوئی نجات نہیں پا سکا اس کے بعد کی منزلیں بہت مشکل ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے ہمیں بچائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا سکھائی ہے، تشہد میں التحیات درود ابراہیم کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا کے بعد ایک دعا سکھائی ہے، اس دعا میں یہی بات ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب جہنم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے۔ تو گویا کہ قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کی نعمت بھی برحق ہے، صرف قبر میں عذاب نہیں، قبر میں نعمت بھی حاصل ہوگی بندہ مومن کے لیے۔ تو معزز حاضرین، آخرت کا دن اور طویل ہے، آخرت کا جو دن ہے 50,000 سال کا ایک دن ہے، جبکہ لوگ میدان میں کھڑے ہوں گے، محشر میں کھڑے ہوں گے، اور محشر کے اندر بہت سے مراحل سے گزرنا ہوگا۔ وہی میدان محشر ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسری سور میں پھونک مارنے کے بعد لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا، زندہ کرے گا، سارے لوگوں کو فرشتے ہاتھ کر ایک میدان میں لے جائیں گے، چٹیل میدان میں جمع ہوں گے، وہاں نہ کوئی دریا ہوں گے نہ پہاڑ ہوں گے، ایک نئی زمین ہوگی، وہاں پر اللہ تعالیٰ محشر قائم کرے گا۔ محشر میں ایسی ہولناکی ہوگی، انبیاء علیہ السلام بھی اللہم سلم کہہ رہے ہوں گے، اللہ سے سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے۔ وہی میدان محشر ہے جہاں پر حوض کوثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا اور نہر کوثر سے نوازا جائے گا، اور وہ ایسی نہر ہوگی، وہ ایسا پانی ہوگا جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا، جو آدمی ایک مرتبہ اس پانی کو پیے گا کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا۔ میدان محشر میں ایک منظر حوض کا ہوگا، اور ایک منظر میدان محشر میں مقام محمود کا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، حمد کا جھنڈا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور سارے امتی جو گناہگار ہوں گے، انبیاء
अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे सिफारिश के लिए कि इस मैदान से हमको हटाया जाए, जल्दी से हमारा हिसाब लिया जाए, हमें जन्नत में दाखिल किया जाए। सिफारिश की गुजारिश करने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम के पास लोग चक्कर लगाएंगे, नूह आदम अलैहिस्सलाम के पास लोग आएंगे। आप अबुल बशर हैं, अल्लाह ने आपको अपने हाथ से बनाया, आपके अंदर रूह को फूंका, ऐ आदम आप हमारे लिए अल्लाह के पास शिफाअत कीजिए। आदम अलैहिस्सलाम माज़िरत कर देंगे और नूह अलैहिस्सलाम के पास जाने का मशवरा देंगे। नूह अलैहिस्सलाम के पास लोग आएंगे, कहेंगे आप पहले रसूल हैं, आपको अल्लाह ने लंबी उम्र दी है, आप अल्लाह की जनाब में हमारे लिए शिफाअत कीजिए। वो भी माज़िरत कर देंगे। और उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास और मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम के पास लोग आएंगे, ये सब अंबिया माज़िरत कर देंगे। आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग आएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाएंगे, सजदे में गिर पड़ेंगे और अल्लाह की ऐसी तारीफ बयान करेंगे कि कभी आपने वैसी तारीफ के कलिमात आपने अपनी जुबान से अदा नहीं किए। अल्लाह ताला उनको तारीफ के वो कलिमात सिखाएगा जो इससे पहले आपने अल्लाह की तारीफ बयान न की होगी। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाएगा, या मोहम्मद इरफा रासक सल तुअता, ऐ मोहम्मद आप अपने सर को उठाइए, आप सवाल कीजिए, आपको नवाजा जाएगा, आपको दिया जाएगा। इश्फा तो शफ़ा, आप सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश कबूल कर ली जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश फरमाएंगे। यहाँ दो बातों का लिहाज जरूरी है। एक ये है कि अल्लाह के रसूल को सिफारिश करने की इजाजत दी जाएगी और दूसरे ये है जिनके लिए सिफारिश करने की इजाजत दी जाएगी उन्हीं के लिए सिफारिश होगी। आजकल लोग बिदअत को इख्तियार करते हैं, रातों दिन जिनका उड़ना और बिछोना बिदअत होता है, वो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम दामन पकड़ लेंगे, मच्छर जाएंगे, कूद जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये इंसान के इख्तियार में नहीं होगा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका फैसला अपने हाथ में रखेगा और मैदान महशर में हिसाब होगा। तराजू तोले जाएंगे, तराजू में नेकियां और बदियां तोली जाएंगी, लोगों के आमाल तोले जाएंगे, अच्छे और बुरे आमाल तोले जाएंगे। अल्लाह ने कहा, फ़अम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, जिसके नेकियों का तराजू भारी भरकम हो जाएगा वो पसंदीदा जिंदगी में होगा। वअम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया, जिसका तराजू नेकियों से हल्का होगा उसका ठिकाना हाविया होगा। वमा अदराका मा हिया, आपको क्या खबर वो क्या चीज है? अल्लाह ताला ने खुद बताया, नारुन हामिया, वो तपने वाली आग होगी। तो मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आखिरत पर ईमान अगर बंदे मोमिन का सही हो तो इसकी वजह से इंसान की जिंदगी पर अलग असर पड़ता है। जिसका ईमान आखिरत के दिन पर होता है वो किसी पर जुल्म नहीं करेगा, वो जुल्म के रवैये को इख्तियार नहीं करेगा और अदल और इंसाफ करेगा। लिहाजा आखिरत पर ईमान आदमी के अंदर तब्दीली पैदा करता है। आखिरत पर ईमान की बड़ी अहमियत है। एक बात जानने की यह है कि आखिरत के मसले में तीन बातें याद रखने की हैं। एक है आखिरत का नाम अस्साआ, क़यामत, जिसके बारे में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल से पूछा था, अखबिरनी अनिस्साआ, मुझे खबर दीजिए क़यामत के ताल्लुक से, यानी क़यामत कब आएगी। सा कहते हैं कायनात का उजड़ जाना, वो घड़ी जबकि कायनात उजड़ जाएगी, न ये आसमान बाकी रहेगा, न जमीन बाकी रहेगी, न चांद और सूरज बाकी रहेंगे। तो ये जो क़यामत वाला दिन है इसे अस्साआ कहते हैं, कायनात के उजड़ने का दिन, कायनात के मिटने का दिन। इसीलिए अल्लाह ने कहा, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर वो चीज जो जमीन पर है वो फना होने वाली है, खुद जमीन मिटने वाली है। तो एक अस्साआ है और दूसरा नाम क़यामत का यौमुल क़ियामा है। यौमुल क़ियामा का मतलब वो दिन
जिस दिन के लोगों को कब्र से उठाया जाएगा। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम 2 मरतबा सूर में फूंक मारेंगे, सींग में 2 मरतबा अल्लाह के हुक्म से फूंक मारेंगे। पहली फूंक और सूर से कायनात में जितने लोग जिंदा हैं वो सब मर जाएंगे, मगर जिनको अल्लाह ताला बाकी रखना चाहे तो अल्लाह ताला जिनको बाकी रखना चाहे वो बाकी रहेंगे, वरना सारे ही लोग मर जाएंगे। और दूसरी मर्तबा जब सूर में फूंक मारा जाएगा तो सारे मुर्दा लोग जिंदा हो जाएंगे, और ये सारे मुर्दा लोग जो जिंदा होंगे इनको जिंदा किए जाने से पहले आसमान से बारिश बरसेगी, आसमान से अल्लाह ताला पानी बरसाएगा, उस पानी से हर इंसान उगेगा वैसे ही जैसे पौधे उगते हैं। इंसान का पूरा जिस्म सड़ जाता है, गल जाता है, न चमड़ा बाकी रहता है, न गोश्त और हड्डियां बाकी रहती हैं। एक हड्डी बाकी रहती है जिसको अजबुस ज़नब कहते हैं। रीढ़ की हड्डी जलाने से जलते नहीं, फूलने से फूटती नहीं, ये हड्डी बाकी रहेगी, और अल्लाह ताला इस बारिश से उस हड्डी के जरिए से इंसान को वैसे ही पैदा करेगा जैसे इंसान दुनिया में था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोगों को क़यामत वाले दिन कब्रों से उठाया जाएगा, तुम्हारी हालत ये होगी कि तुम नंगे बदन रहोगे और पैर में जूते और चप्पल नहीं होंगे, और जिस तरह माँ के पेट से बगैर खतना के पैदा हुए थे बगैर खतना के पैदा किए जाओगे। तो माज़ हाज़रीन, दूसरा यौमुल क़ियामा है जिसे हम बास बादल मौत कहते हैं, और तीसरा मरहला आखिरत है। ये आखिरत का जो मरहला है महशर से लेकर पुल सिरात के ऊपर गुजरने और जन्नत और जहन्नम में दाखिल होने तक का ये मरहला है जिसे हम यौम आखिरत कहते हैं। आखिरत के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत सारे नाम बताए हैं। आखिरत को अल्लाह ने कहीं पर यौमुत तगाबुन कहा, यानी हार और जीत का दिन है। कहीं पर अल्लाह ने अल कारिआ कहा, यह दिन खड़खड़ाने वाला है, यह आवाजों वाला दिन है। कहीं पर अल्लाह ने अस्साखा कहा कि ये कानों के पर्दे को फाड़ने वाला दिन है, और कहीं पर कहा कि ऐसा दिन है कि बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, मारे फिक्र और हैबत के बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। तो आखिरत के दिन के ताल्लुक से और उनके मनाजिर के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार तज़किरा फरमाया है। मैंने आपके सामने सूरह क़ियामा की आयतें पढ़ी हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, मैं कसम खाता हूँ क़यामत वाले दिन की। अल्लाह ने क़यामत वाले दिन की कसम इसलिए खाई, ये बताने के लिए कि क़यामत वाला दिन बिल्कुल बरहक है, इसका आना बिल्कुल बरहक है। वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, और मैं कसम खाता हूँ मलामत करने वाले नफ्स की। इंसान का जो नफ्स है 3 तरह का है। एक नफ्स अम्मारा है जो हमेशा इंसान को बुराई का हुक्म देता रहता है, बुराई को खूबसूरत अंदाज में पेश करता है, और दूसरा नफ्स लव्वामा है जो किसी गलती और गुनाह पर उसे मलामत करता रहता है, और ये गलती और गुनाह पर जो मलामत कर रहा है नफ्स, गोया ये क़यामत की सच्चाई को की गवाही दे रहा है। ये नफ्स ये कह रहा है कि मुझे नेकी का बदला आखिरत में मिलेगा, मेरी बदी का बदला भी मुझे आखिरत में मिलेगा। तो अल्लाह ताला ने नफ्स लव्वामा की कसम खाई है। उसके बाद फरमाया, अयहसबुल इंसान अल्लन नजमा इज़ामा, क्या इंसान ये गुमान करता है कि हरगिज हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं कर सकेंगे। कुछ लोग अल्लाह के रसूल के पास आए जिनका ईमान आखिरत पर नहीं था, उन्होंने हाथ में कुछ पुरानी हड्डियां लाई और इस तरह दबा कर दिखाया कि अल्लाह ताला इन बोसीदा हड्डियों को भी जिंदा करेगा। तो अल्लाह ने कहा, क्या इंसान समझता है कि हम उसकी हड्डियों को जमा हरगिज नहीं कर सकेंगे। बला कादिरीना अला अन नसविया बनाना, हाँ क्यों नहीं, बल्कि हम तो इस बात पर कादिर हैं कि उसके पोरों को बनाएं। हड्डियां मामूली चीज है, लेकिन पोरों को बनाना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि ये पोर सिर्फ पोर ही नहीं है बल्कि इसके ऊपर निशानात हैं। जैसे निशानात इस वक्त हैं, अल्लाह ताला वैसे ही निशानात के साथ इन पोरों को क़यामत वाले दिन पैदा करेगा। हम तो इस बात पर कादिर हैं कि हम उसकी उंगलियों के पोरों को दुरुस्त करें।
اللہ نے کہا قیامت کا انکار انسان کیوں کرتا ہے؟ بل یرید الانسان ان لیفجر امامہ، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے سامنے گناہ کرتا رہے۔ قیامت کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کرنا چاہتا ہے، منمانی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، یہ پوچھتا ہے کہ قیامت والا دن کب آئے گا، یہ سوال کرتا ہے کہ قیامت والا دن کب آئے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک منظر پیش فرمایا، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ قیامت کا دن وہ دن ہے جب انسان کی نگاہیں پتھرا جائیں گی، ہمارے ہیبت کے مناظر دیکھ کر انسان کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہ جائیں گی، نگاہیں چندیا جائیں گی، پتھرا جائیں گی۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ چاند بے نور ہو جائے گا، چاند کی مکمل روشنی چھین لی جائے گی، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ سورج اور چاند دونوں کو ملا دیا جائے گا۔ آج کیا ہے؟ اللہ نے کہا لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ سورج کے لیے کسی حال میں یہ مناسب نہیں ہے کہ سورج چاند کو پانے کی کوشش کرے، لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا۔ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، ان ہیبتوں سے بچانے کی جگہ کہاں ہے؟ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، آپ کے رب ہی کی طرف اس دن جائے قرار ہے۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، انسان کو اس دن باخبر کیا جائے گا ان کاموں کے بارے میں جو کچھ اس نے اپنی زندگی میں آگے بھیجا اور زندگی کے بعد پیچھے چھوڑا، ساری چیزوں کے بارے میں باخبر کیا جائے گا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرا، بلکہ انسان اپنے آپ کو دیکھنے والا ہوگا۔ ولو القى معاذیرا، اگرچہ کہ وہاں پر بہانے پیش کرے، کوئی بہانہ اللہ کے پاس سنا نہیں جائے گا۔ معزز حاضرین، مختصر بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں تبدیلی اس وقت آتی ہے جبکہ انسان موت پر اور عالم برزخ پر اور عالم آخرت پر ایمان اور یقین رکھے۔ اللہ سے دعا ہے رب کریم ہمیں غفلت کی زندگی سے بچائے رکھے، آخرت کی فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کے دن پر اور اللہ کی ساری قدرتوں پر ایمان اور یقین رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔